سورۃ قاف کی آیت نمبر 41۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب، یوم یسمعون الصیحة بالحق، ذلک یوم الخروج۔ انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر، یوم تشقق الارض عنہم سراعا، ذلک حشر علینا یسیر۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ سورۃ قاف کا مرکزی موضوع اور مضمون مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ گزشتہ آیات میں مختلف دلائل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، گزشتہ کے واقعات کے ساتھ، ہر انداز سے اللہ رب العالمین نے اس بات کو ثابت کیا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے اور وہی اصل زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین کا کرم، فضل اور احسان ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے، اللہ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، آج بھی دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، مرنے کے بعد کیسی زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ کثیر تعداد میں تھے۔ جس طرح وہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید اختلاف رکھتے کہ اللہ ایک ہے، وہ نہیں مانتے تھے، اسی طرح ان کا دوسرا بڑا اور شدید اختلاف اس معاملے میں تھا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، وہ نہیں تسلیم کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت مبارکہ میں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ان آخری آیات میں اسی ساری بات کو خلاصے کے طور پہ پھر دہرایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہر ایک قرآن پڑھنے والے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَاسْتَمِعْ، غور سے سن۔ یہاں میرے دوستو الفاظ پہ اگر غور کریں تو گرامر کے لحاظ سے یہاں وَاسْمَعْ کا لفظ ہو جاتا تو اس کا معنی بھی یہی ہوتا کہ سنو، لیکن لفظ اللہ پاک لائے وَاسْتَمِعْ۔ صرف کے علم والے جانتے کہ یہ باب استفعال بن گیا، اور اس میں معنی کے اندر تبدیلی کیا آئی کہ اسمع کا معنی ہے سنو، اور واستمع، استمع کا معنی ہے غور سے سنو، دھیان سے سنو، اس بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ وہ دن یوم ینادی المناد، جس دن پکارنے والا پکارے گا، آواز دینے والا آواز دے گا، من مکان قریب، ایک قریب کی جگہ سے۔ اس سے مراد علماء نے لکھا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام
جب اللہ کے حکم سے دوسری دفعہ سور میں پھونک ماریں گے، روایات میں آتا ہے بیت المقدس کے اندر ایک جگہ ہے جس کو صخرہ کہا جاتا ہے، فلسطین میں بیت المقدس، اور وہاں پہ صخرہ، اس صخرہ پہ کھڑے ہو کر حضرت اسرافیل علیہ السلام آواز لگائیں گے، ایتھا العظام البالیہ والاجساد المتشققہ، اے بوسیدہ جسموں، اے ٹوٹے پھوٹے بالوں ہڈیوں، اور اے بکھرے ہوئے جسموں، چلو اپنے رب کی طرف۔ سارے انسان جو اس وقت فنا ہو چکے ہوں گے، جسم گل سڑ کے ختم ہو چکے ہوں گے، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ سلامت رکھے، اور جو فنا ہو چکے ہوں گے ان سب کو آواز دیں گے، اٹھو اور چلو اپنے رب کی طرف۔ اس پکار سے مراد یہ پکار، اور اس کو فرمایا من مکان قریب، یہ قریب کی جگہ سے ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو قریب اس لیے کہا کہ ہر شخص اس کو یوں سنے گا کہ جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے میرے کان میں آواز دی ہے، ہر شخص اس کو یوں سنے گا۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں اس کو سمجھنا سمجھانا، ایمان تو ظاہر ہے اس پہ ہے، لیکن ایک فہم کو قریب کر کے سمجھنے کے لیے مشکل پیش آتی ہوگی کہ کیسے ہوگا ایسے۔ لیکن آج میڈیا نے، چینلز نے، ٹی ویوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ کہیں میلوں دور بیٹھا بندہ ایک بات کرتا ہے اور وہ سب کو اپنے گھر کے اندر سنائی دیتی، اور ایسے سنائی دیتی جیسے میرے پاس ہی بات ہو رہی۔ تو جس انسان نے اپنی محدود عقل سے یہ وسائل حاصل کر لیے، اس انسان کو بنانے والا اللہ بھی ایسا نظام بنائے گا کہ دنیا کے اربوں خربوں انسانوں کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز ایسے ہی لگے گی جیسے میرے قریب سے پکار۔ فرمایا سب اٹھ کے اللہ کی طرف چلے۔ فرمایا یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن لوگ اس چیخ کو سنیں گے، اور یہ حق ہے، سچ ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ وہ ایک چیخ کی آواز ہوگی جس کو لوگ سنیں گے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ ذالک یوم الخروج، اللہ فرماتے یہ ہوگا نکلنے کا دن، اس دن سب لوگ نکلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ ملک شام میں یہاں پہ لوگ سب جمع ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ زمین میدے کی روٹی کی طرح پھیلا دی جائے گی، اس کی اونچ نیچ، چٹانیں اور دریا اور گہرائیاں سب ختم، برابر ایک سپاٹ زمین ہوگی، اور اسی زمین پہ پوری انسانیت اکٹھی ہوگی، جس کو اللہ پاک نے فرمایا ذالک یوم الخروج، یہ ہے نکلنے کا دن۔ اللہ پاک فرماتے انا نحن نحیی و نمیت، یقیناً کوئی شک نہیں کہ پہلے بھی ہم ہی زندہ کرتے ہیں۔ اب بھی انسانوں کو کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ ہی پیدا کر رہا ہے۔ اب بھی انسانوں کو دنیا میں حیات کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتے وہ نمیت، موت بھی ہم ہی دیتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ آج بھی انسانیت میں حیات و موت کا نظام، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ فرمایا وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، جس طرح آج جینا حق ہے، آج مرنا حق ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتے وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اسی طرح واپس لوٹ کے ہمارے پاس آنا یہ بھی حق ہے، اس میں بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ فرمایا یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان سے پھٹے گی،
یہ لوگ قبروں میں ہیں، زمینیں اوپر بنا دی گئی ہیں، بعض جگہ پہ قبرستان تباہ کر کے اوپر بلڈنگیں بنا دی گئی، منزلیں بنا دی گئی، قبرستانوں کی جگہوں پہ قبضے ہو گئے، قبروں کے نشان اور نام تک مٹ گئے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جس دن یہ زمین پھٹے گی اور لوگ باہر نکلیں گے تو ایسے نہیں کہ آرام آرام سے سوچ سوچ کے، بلکہ فرمایا سراعاً، بڑی تیزی سے اللہ کی طرف چلیں گے، جلدی جلدی چلیں گے۔ ایسے ان کو محسوس ہوگا جیسے کوئی طاقت کھینچ کے اپنی طرف لا گئی۔ اب بھلے انکار کرتے رہو، اب بظاہر بے شک یوں کہتے رہو کہ جی کوئی قیامت نہیں، کوئی آخرت کا دن نہیں، لیکن اس دن ماننے والا، نہ ماننے والا، مومن، کافر، اللہ کا حمایتی، اللہ کا باغی، سب اس آواز کو سن کے اللہ کی طرف دوڑیں گے سب۔ اللہ فرماتے ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں، ہمارے لیے بڑا ہی آسان ہے، یہ یسیر ہے، آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس کو کہتے ہیں نا یہ چٹکی بجانے کی بات ہے، اللہ کا کام ہے۔ اللہ کا فرشتہ ندا دے گا تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، اربوں کھربوں کی تعداد میں، سب منٹوں سیکنڈوں میں اللہ کے سامنے جمع ہوں گے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تبلیغ کرتے ہیں، بے لوث کرتے ہیں، آپ تبلیغ کرتے ہیں، ہمدردی کے جذبات سے کرتے ہیں، یہ نہیں مانتے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن میں اللہ آپ کو تسلی دیتا ہوں، نحن اعلم بما یقولون، ہم بخوبی جانتے ہیں یہ کیا باتیں کرتے، ان کی باتوں کو، ان کے اعتراضات کو، ان کے طعنے مینوں کو، شکوے شکایتوں کو، اور ان کے طنز و تشنیع اور گالیاں بکنے کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس ایک جملے میں کافروں کے لیے دھمکی، ہمیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو میرے محبوب کے ساتھ، اور آپ کے لیے تسلی اور اطمینان ہے کہ میرے محبوب پریشان نہ ہو، میں جانتا ہوں کیا ہو رہا ہے، مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ کتنی تسلی اور حوصلہ ہو جاتا ہے، جب کتنا اطمینان ہو جاتا ہے اور سکون ہو جاتا ہے کسی مظلوم کو، جب اس کا دل کا یقین یہ ہو کہ میرا اللہ میری حالت کو جان رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ فرماتے میرے محبوب ہم جانتے ہیں، باقی نتائج جو نہیں مل رہے، یہ تسلیم نہیں کر رہے، ایمان نہیں لا رہے، وہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ ما انت علیہم بجبار، آپ ان پہ کوئی زبردست نہیں ہے، آپ کا کام نہیں کہ ان کو زبردستی ہدایت پہ لانا، آپ کا کام تبلیغ ہے، بات پہنچانا ہے، کہہ دینا ہے، کوئی مان لے اس کی مرضی، کوئی نہیں مانتا باڑ میں جائے، جہنم میں جائے، آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ ہم آپ کی اس حالت کو بھی جانتے ہیں، اور آپ ان کے لیے کوئی زبردست اور حاکم اور داروغہ نہیں ہیں، آپ کے ذمے یہ نہیں کہ لازمی یہ مان کے ہی آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا لا تسأل عن اصحاب الجحیم، یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کیوں چلے گئے، ہاں آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے محنت کی یا نہیں کی۔ یہ محنت ہمارے ذمے ہے، کام ہمارے ذمے ہے، کہنا سننا یہ ہمارے ذمے ہے، کوئی مانے نہ مانے یہ اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت دینا تو کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ حالات بدلیں نہ بدلیں، لوگ کہتے ہیں تبلیغ والوں کو 70 سال ہو گئے، کیا ہو گیا؟ تبلیغ والوں کا کام ہدایت دینا تھوڑی ہے، محنت کرنا ہے۔ مدارس کو، علماء کو جد و جہد کرتے 70 سال ہو گئے، کیا ہوا؟ کہ جی ہمارے ذمے تو کام ہے، کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اپنے دین کی محنت کے کام میں لگائے رکھے، لیکن نتائج نہ ملیں یہ تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے۔ نتائج کس کے سپرد ہے؟
اللہ پاک فرماتے فذکر بالقرآن، میرے محبوب آپ نصیحت کرتے رہے، اور نصیحت کس کے ذریعے کرتے رہے؟ قرآن کے ذریعے۔ سب سے بہترین نصیحت قرآن کریم، آپ اس کے ذریعے ان کو تبلیغ کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے، لیکن اس نصیحت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ فرمایا من یخاف وعید، جو میرے وجکے سے ڈر جائے گا، جو میری وعید سے خوف زدہ ہو جائے گا، جس کو میری دھمکیاں متاثر کر جائیں گی، اس کو تو فائدہ ہوگا، اور جو اللہ کے وعدوں و وعیدوں کو ایک گویا کہ کوئی حیثیت ہی نہ دے، اس پہ قرآن بھی کوئی اثر نہیں کرے گا، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے بھی کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمارے دل کے اندر اگر احساس ہوگا تو پھر قرآن ہمارے دلوں پہ اثر انداز بھی ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کی وجہ سے دعا یوں کیا کرتے تھے، اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیری وعید سے ڈر جاتے ہیں اور تیرے وعدوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے وعدوں کا یقین نصیب فرمائے اور اپنی وعیدوں کا ڈر نصیب فرمائے۔ جس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں گی اس پہ قرآن بھی اثر کرے گا، دین کی بات بھی اثر کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اے مولا کریم، سورۃ قاف کے دروس مکمل ہوئے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ پاک، اس میں جو صحیح ہوا وہ آپ کی توفیق سے ہوا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کمیوں کوتاہیوں کو بھی معاف فرما کے سب کو قبول فرما۔ اللہ اس کا پورا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک